تو کل ہم نے توجہ دلائی کہ اس زیارت کی فضیلت کے لیے اتنا کافی، اور کچھ واقعات آپ کی جانب توجہ دلا رہی ہے۔ واقعات کچھ سادے واقعات نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب میں قم گیا تو تمام علماء بزرگوں سے میں نے ایک سوال کیا کہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے بعد، واجبات پر عمل کرنے کے بعد، حرام سے بچنے کے بعد، معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ اور معرفت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، قربت خداوند تبارک و تعالیٰ اور قربت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی نے بھی یہی فرمایا، زیارت جامعہ اور زیارت عاشور پڑھی۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے بھی میں نے یہی سوال کیا، اور اتفاق ایسا تھا کیونکہ ان کے صاحبزادے نے کچھ کتابیں مجھے کراچی سے بھجوائی تھیں، اور مجھے آج تک ہنسی آتی ہے کہ سب سے پہلے ان سے میری ملاقات ہوئی قم جانے کے بعد، اور مجھے خود پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے بڑے آدمی سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی اور ان کے گھر میں جا کے بیٹھے۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ عجب یہ کتابیں تو واسطہ بنی۔ ان سے جب ہم نے سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ پھر ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ صبح کی نماز کے بعد حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے ذریعے حضرت معصومہ صلوات اللہ وسلام علیہا کے بعد پاس خود میں نے سوال کیا یہی والا، جس پہ انہوں نے فرمایا کہ حامین بے خوانین ہمیں چیز میں آئے۔ ان کا جملہ آج تک مجھے یاد ہے کہ بالکل انہوں نے اسی طرح سے کہا، کیونکہ میں زیارت عاشور پڑھ رہا تھا۔ پہلے انہوں نے فرمایا تھا زیارت عاشور پڑھو، زیارت جامع پڑھو، پھر اس کے بعد کچھ میرے اور سوالات تھے اسی حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، روحانی ترقی کے حوالے سے، تو مجھے اب تک یاد ہے کہ ذریعے حضرت معصومہ سے وہ اس طرح سے پیچھے آ رہے تھے، تو میں نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا حامین بے خوانین، کیونکہ میرے ہاتھ میں وہی تھی، حامین بے خوانین ہمیں چیز میں آ رہے، یہی پڑھو یہ سب کچھ لے آئے گا۔ یہ جو ان کا جملہ ہے عیناً یہ جملہ تھا حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی قاضی طباطبائی کا بھی۔ قاضی طباطبائی کیا چیز ہیں تو آپ کو تعجب ہوگا۔ یہ واقعہ آغا فاطمیہ نے بھی نقل کیا سید حسین طباطبائی سے، اور یہی واقعہ ایک ہمارے استاد نے نقل کیا سید حسین طباطبائی سے۔ سید حسین طباطبائی کون تھے؟ یہ دوست تھے آغا خوئی کے اور چچا زاد بھائی تھے سید علی قاضی طباطبائی کے۔ سید علی قاضی طباطبائی کون ہے تو آپ کو تعجب ہوگا، آغا خوئی کے، علامہ طباطبائی کے، آغا بہجت کے، آغا عبدالکریم کشمیری کے، آغا حداد کے، اور بہت سارے اس زمانے کے جو بڑے عرفاء اور بزرگان ہیں ان کے استاد تھے۔ یہ جو آغا قاضی ہیں اب ان کا اتنا سا مقام آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں تو کیا مراد ہے۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے آغا قاضی نے فرمایا کہ بیٹھو کمرے میں جا کے۔ جب میں ان کے گھر گیا، میں آتا ہوں تو آغا خوئی فرماتے ہیں کہ میں کمرے میں جا کے بیٹھا، پھر وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو اور سنو۔ انہوں نے کہا دیکھو اور سنو۔ ایک چیز ہوتی ہے خواب، ایک چیز ہوتی ہے مکاشفہ۔ مکاشفہ کیا چیز ہے کہ روحانی طور پر انسان اتنا قوی ہو جاتا ہے، جیسے کہ امام نے کہا کہ دیکھو حاجیوں، یا جیسے ائمہ فرماتے تھے کہ دیکھو، تو نظر آتا تھا۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کو مکاشفہ کرایا شب عاشور۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ علماء کے واقعات در حقیقت فضائل اہل بیت کو ہضم کرنے کا سبب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب یہ علماء کے فضائل پتہ چلتے ہیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جب امام زمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، کہ ہماری اور تمام عالمین کی روحیں فدا ہو جائیں کس پر؟ امام زمان پر؟ نہ، امام زمان کے قدموں پر نہیں، امام زمان کے جوتے پر نہیں۔ ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ان کے قدموں کی خاک پہ فدا ہو جائیں۔ اگر یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری اور تمام عالمین کی روحیں امام زمان علیہ السلام کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائیں تو بس یہ اگر ایسا ہے تو وہ کیا ہوں گے۔ بس یاد رکھیں کہ ائمہ کے معجزات جو ہم تک پہنچے ہیں وہ بہت سادہ معجزات ہیں، ان کا مقام اتنا بلند ہے، اور جو سب سے بڑی ان کے لیے فضیلت ہے وہ کیا ہے کہ اے علی تمہیں سوائے میرے اور اللہ کے کسی نے نہیں پہچانا۔ اصل فضیلت یہ ہے۔
اب آغا قاضی فرماتے ہیں آغا خوئی سے کہ دیکھو اور سنو، تو آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اس وقت 25-26 سال کا تھا، میں نے دیکھا کہ میری عمر گزر رہی ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ میرے درس میں لوگ آ رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا میری داڑھی سفید ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ میرے درس میں لوگ بڑھنے لگے، دنیا میں میری تقلید ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے چھاپ خانہ دیکھا جہاں توضیح المسائل چھپ رہی تھی، اپنے میں نے شاگردوں کو دیکھا، عمر گزرنے لگی، یہاں تک کہ میں نے مولا امیر المومنین کے حرم سے ندا سنی کہ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی کی وفات ہو گئی، اور یہ سارا منظر دیکھ کے میں گھبرا سا گیا، جس پر مجھے تعجب تھا اور میں پوچھنے میں رہ گیا، میں پوچھ نہیں پایا کہ اتنی میری شہرت ہوگی لیکن میری میت میں لوگ کیوں کم ہیں۔ اور یہ واقعہ حل ہوا ان کی میت پر کہ کیوں کم تھے۔ اگر کوئی کہتے ہیں کہ میں اتنا گھبرا سا گیا تھا کہ میں سوال نہیں کر پایا کہ میری میت میں لوگ اتنے کم کیوں ہیں۔ اب آغا قاضی فرماتے ہیں، یہ ہیں آغا قاضی، اب آغا قاضی فرماتے ہیں کہ اگر تم گھبرانا چاہتے تو پھر تمہیں میں برزخ دکھاتا، پھر تمہیں محشر دکھاتا۔ یہ ہوتا ہے کہ جو مولا امیر المومنین میں غرق ہو جائے۔ اور وہ آغا قاضی کیا فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تلاوت قرآن سے اور زیارت عاشور سے ہے۔ یہ قاضی تبا تبائی، صلوات پڑھیں پر محمد والا۔ اور آیت اللہ العظمیٰ بہجت فرماتے ہیں کسی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ آپ کو کوئی حسرت ہے، تو انہوں نے فرمایا ایک حسرت ہے، میں ہر روز ایک زیارت عاشور پڑھتا، ایکاش کے 2 دفعہ پڑھتا۔ موت کے بعد ان سے ان کے شاگرد پوچھ رہے ہیں کوئی حسرت ہے آپ کو، تو فرماتے ہیں ہاں، میں دن میں ایک زیارت عاشور پڑھتا تھا، ایکاش میں 2 دفعہ۔ کیونکہ عام انسان نہیں کہہ رہا۔ آیت اللہ العظمیٰ بہاؤالدینی کہ جو بڑے عرفاء اور بزرگان میں سے تھے، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے شاگرد کا واقعہ بتانا تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ان کے شاگرد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، روڈ پہ آیا، جب روڈ پہ آیا تو روڈ پہ گڑھا تھا، گڑھے کے اندر کچھ پانی تھا، ایسا نہیں کہ بہت پانی ہو، چھوٹا سا گڑھا، اس میں پانی۔ ایک گاڑی گزری، اس کا ٹائر اس گڑھے میں گیا، پانی اچھل کے مجھ پر آیا، میں نے ناراض ہو کے اس آدمی کو کچھ کہا۔ اب ظاہر ہے جو کہا کوئی گالی والی تو نہیں تھی، یہ کیا طریقہ ہے، کچھ بھی کہا، ناراض ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہاں سے میں پہنچا درس میں آیت اللہ العظمیٰ بہاؤالدینی کے۔ آیت اللہ العظمیٰ بہاؤالدینی درس دے رہے تھے، ان کی ہم نے بہت دفعہ زیارت کی۔ وہ درس دے رہے تھے، درس دینے میں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور روڈ پر ایک گڑھا ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، ٹائر پانی میں چلا جاتا ہے، ڈرائیور کا ارادہ نہیں ہوتا ہے پانی اچھالنے کا، بس اگر ڈرائیور کا ارادہ نہیں ہے پانی اچھالنے کا تو اس کی توہین کرنا صحیح نہیں ہے، اسے کچھ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اب شاگرد سمجھ رہے ہیں کہ یہ نصیحت کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہاں سے وہاں کہاں چلے گئے۔ اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ عجب میں گھر سے نکلا ہوں اور یہ مجھے وہاں دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ائمہ کے فضائل میں شک نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ ایسے ہیں، یہ آغا بہاؤالدینی، یہ آغا بہجت، یہ آغا قاضی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اور تمام عالمین کی روحیں امام زمان کی قدموں کی خاک پہ قربان ہو جائیں، بس یہ ایسے ہیں تو وہ کیا ہوں گے۔ آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد علی عراقی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے پاس جن کی میرے پاس بڑی فوٹوز بھی ہیں، اور وہ یاد رکھیں کہ آغا بروجردی کے بعد ان کی مرجعیت کی جانب توجہ تھی لوگوں کی، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی، لیکن امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے بعد انہوں نے قبول کی، تقریباً 100 سال کی عمر میں۔ اور اس مرجعیت سے پہلے ایک دفعہ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات میں اور ایک ہمارے دوست مولانا ذوالفقار، وہ مشہد سے آئے ہوئے تھے، میں خوانسار سے آیا ہوا تھا، تو ان سے ہم نے ملنے کا ارادہ کیا اور اتفاق سے بڑی مشکل سے گھر ملا۔ گھر ملنے کے بعد ہم نے ان سے 2 سوال کیے کہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ طویل ہے، ان کے صاحبزادے نے اجازت دی، بڑا لمبا واقعہ ہے، تو تقریباً 2 گھنٹے 45 منٹ ان کے ساتھ بیٹھے، اور صرف میں تھا اور وہ تھے، اور آخر میں ایک نوجوان آیا تھا امامہ پہننے کے لیے۔ 2 گھنٹے 45 منٹ تقریباً انہوں نے گفتگو فرمائی۔ اصل معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ اور معرفت امام زمان علیہ السلام، ان کی بھی نصیحت یہی تھی، اور ساتھ میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اسی زیارت عاشورہ کے حوالے سے خود انہوں نے سنایا،
اور یہ واقعہ انہوں نے سنایا آیت اللہ العظمی عبد الکریم حائری کی زبان سے. آیت اللہ العظمی عبد الکریم حائری کون ہے؟ جنہوں نے قم کو آباد کیا، امام خمینی کے اور آغا بہجت کے اور امام خمینی اور آغا عراقی وغیرہ کے استاد. اور انہوں نے نقل کیا کس سے؟ اپنے استاد آیت اللہ العظمی فشارکی سے. اور یہ واقعہ بیان کیا جب سامرہ میں طاعون آیا ہوا تھا. یہ واقعہ خود آیت اللہ العظمی عراقی نے سنایا اور خود میں نے سنا. وہ فرماتے ہیں کہ طاعون پلیگ آیا ہوا تھا ایک زمانے میں، سامرہ میں لوگ مر رہے تھے، اور ایک علماء کی محفل میں آیت اللہ العظمی فشارکی تشریف لائے اور علماء سے کہا کہ کیا تم لوگ مجھے ایک متقی اور جامع شرائط مجتہد سمجھتے ہو؟ جامع شرائط مجتہد سے کیا مراد؟ کہ جس میں تمام صفات پائی جاتی ہوں اور اس کا حکم ماننا واجب ہو. تو سب نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ 10 دن زیارت عاشورہ پڑھو حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی نیابت میں اس مشکل سے بچنے کے لیے. اب یہاں پر انہوں نے ایک بالکل الگ چیز کی جانب توجہ دلائی. کس نے؟ حضرت آیت اللہ العظمی عراقی نے اپنے استاد آیت اللہ عبد الکریم آیت اللہ العظمی عبد الکریم حائری سے، اور پھر آغا فشارکی جو ان کے استاد تھے، کہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی نیابت میں. اب اس کے پیچھے ممکن ہے راز یہ ہو کہ وہاں پر اہل سنت عام طور پر امام حسن عسکری سے، امام علی نقی علیہ السلام سے توسل کرتے تھے. ممکن انہوں نے سوچا ہو کہ ان کا عقیدہ اور پختہ ہو حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی جانب. صلوات پڑھیں پر محمد. اسی طریقے سے آغا بہجت فرماتے ہیں کہ ان کے استاد تھے ایک آیت اللہ العظمی شیخ محمد حسین اصفہانی کمپانی. اب ان کا آپ کو واقعہ سناؤں. جب میں نے پہلی دفعہ یہ واقعہ سنا تھا، اور یہ واقعہ میں نے آیت اللہ العظمی بہجت کے ایک صاحبزادے کے ذریعے سے سنا بھی تھا اور پڑھا بھی تھا، تو مجھے رونا سا آنے لگا تھا. اب یہ ایک تصور کریں کہ ایک نوجوان ہے جس کے باپ کی کمپنی ہے ریلوے کی ٹھیکیدار ہے اور مالدار نوجوان ہے، اور نجف میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں. خیر یہ بعد میں بتاؤں. آیت اللہ العظمی محمد حسین اصفہانی کمپانی استاد تھے کس کے؟ آغا خوئی کے، آغا بہجت کے. ہوا واقعہ یہ کہ ایک دن گلی میں سے ان کے ایک شاگرد آغا کوچانی گزر رہے تھے. یہ انہوں نے نقل کیا. گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آیت اللہ العظمی محمد حسین اصفہانی کمپانی زمین پہ گری ہوئی پیاز اٹھا رہے ہیں اور اپنے دامن میں رکھ رہے ہیں. شاگرد فوراً آئے اور انہوں نے جو ہے وہ پیاز اٹھا کے ان کی مدد کی، اور وہ مسکرا رہے تھے. اس وقت شاگرد نے کہا کہ مجھے یہ تو سمجھ میں آیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو تھیلا تھا یا کاغذ تھا جو بھی تھا وہ پھٹ گیا اور پیاز گر گئی، اور آپ پیاز چن رہے تھے، لیکن پیاز چننے میں یہ آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. اب واقعہ یاد آ گیا تو توجہ دیں کہ بغداد کا ایک مالدار آدمی کہ جس کا تعلق ایران سے ہے، بہت ہی مالدار ہے، اس کے ریلوے کے ٹھیکے ہیں، اور اس کا بچہ اس زمانے میں ایسا ہے کہ اس کی اپنی گاڑی ہے. اور جب ایک دن لیٹ ہو جاتے ہیں وہ آخوند خراسانی کے درس کے لیے، تو باپ جو ہیں اسپیشل ایک ٹرین چلوا دیتے ہیں، اور جب یہ پہنچتے ہیں تو آخوند خراسانی درس شروع کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نوجوان ایک مالدار آدمی کا بیٹا، اور کیونکہ ان کی کمپنی تھی تو ان کو کہا جاتا تھا کمپانی، اور وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مجھے کہا جائے اصفہانی کمپانی. وہ کہتے تھے کہ مجھے اصفہانی کو، لیکن بعد میں لوگ ان کو کمپانی ہی کہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ بتایا جائے کہ یہ آدمی کہاں سے کہاں آ گیا تھا، اور اپنا سارا مال انہوں نے دین میں لگایا. اب وہ فرماتے ہیں کہ آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ اب شاگرد کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑے مالدار آدمی کے بیٹے اپنا مال سب لگا چکے ہیں دین میں. کہنے لگے کہ جب میں نجف آیا تھا تو ایک دن حرم مولا امیر المومنین علیہ السلام میں زیارت میں مصروف تھا،
اور میرے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی جو انتہائی قیمتی تھی اور جواہرات کی تھی، اور تسبیح کی تلاوت میں کر رہا تھا، زیارت میں مصروف تھا، تسبیح میرے ہاتھ میں تھی، اور تسبیح کا دھاگا ٹوٹا اور اس کے جواہرات پھیل گئے۔ میری عزت نے مجھے اجازت نہیں دی تھی کہ وہ دانے چن لوں، لیکن آج الحمدللہ گلی میں میرے ہاتھ سے پیاز گری، وہ مجھے اٹھانا مشکل نہیں لگ رہی۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا تھا کہ آج پیاز میرے لیے اٹھانا گلی میں مشکل نہیں ہے، لیکن کل جواہرات کو چننا میرے لیے مشکل تھا۔ یہ محمد حسین اصفہانی کمپانی آیت اللہ العظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ ان کی خواہش تھی، کہتے ہیں کہ یا اللہ، وہ دعا کرتے تھے کہ میرا جو آخری جملہ ہو وہ زیارت عاشور ہو، میرا دم نکلے زیارت عاشور پڑھتے ہوئے۔ یا جو بچے جو ہے وہ کہتے ہیں زیارت عاشور کی سند نہیں ہے، اختلاف ہو رہا ہے، کس نے کہا ہے زیارت عاشور ہر جگہ پڑھو؟ بعض چیزیں ہیں کہ جن کو روایات میں کہا گیا ہے اسرار آل محمد، یہ راز ہیں، آپ دوسرے کے سامنے نہ کریں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اسی طرح سے آیت اللہ العظمہ شیخ مرتضیٰ حائری، شیخ مرتضیٰ انصاری کہ جو ان تمام لوگوں کے استاد تھے، یعنی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو آغا خوئی کے بھی استاد کے استاد، یہ ہر روز جو ہے زیارت عاشور بھی پڑھتے تھے اور جامع بھی پڑھتے تھے، ہر روز ان کی قضا نہیں ہوتی تھی، اور فرماتے تھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کے ذریعے سے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، امام حسین سے جو تعلق ہے یاد رکھیں وہ سب سے اہم چیز ہے۔ قطن یہ مراد نہیں ہے کہ رسول اللہ یا مولا علی کی زیارت، نہ، خون امام حسین کو یاد رکھنے کا خود ایک ثواب ہے۔ نماز میں جو سجدگاہ ہے در حقیقت اس کا ہدف کیا ہے کہ یاد رہے کہ خون امام حسین، خون امام حسین اصل موضوع ہے، مظلومیت امام حسین۔ علامہ امینی کے فرزند فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کئی سال کے بعد خواب میں دیکھا، وہ بڑے خوش تھے۔ علامہ امین کون کہ جن کی اہم ترین کتاب ہے الغدیر۔ میں نے سوال کیا کہ یہ سب کچھ آپ کو کس کے ذریعے سے ملا؟ وہ فرماتے ہیں کہ کس کے ذریعے سے؟ زیارت امام حسین کے ذریعے سے۔ تو کہتے ہیں میں نے خواب میں کہا کہ ایران عراق کے حالات خراب ہیں، تو ہم کیسے جائیں؟ ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے خواب میں کہا جہاں بھی مجلس امام حسین ہو وہاں جاؤ، وہی ثواب ملے گا۔ جہاں بھی مجلس امام حسین ہو وہاں جاؤ، وہی ثواب ملے گا۔ پھر کہتے ہیں میں نے تمہیں بارہا توجہ دلائی تھی کہ زیارت عاشورہ کو فراموش نہ کرنا، میں تمہیں کتنا یاد دلاتا تھا زیارت عاشورہ پڑھو۔ تو فرماتے ہیں جو کچھ مجھے یہاں ملا ہے وہ کس کے ذریعے سے؟ زیارت امام حسین، خصوصاً زیارت عاشورہ کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ بیان کریں جن سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہو، پھر انشاءاللہ کل صرف موقع ہے تو زیارت عاشور کے خاص موضوعات کو بیان کریں گے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، داستان ہے شگفت انگیز میں، کہ نجف میں ایک بہت ہی متقی آیت اللہ شیخ جواد مشہور تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں ظاہر انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا جناب عزرائیل کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں شیراز سے، آیت اللہ محلاتی کی روح کو، ابراہیم مرزا محلاتی کی روح کو قبض کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو ان کا حال کیسا ہے برزخ میں؟ تو جناب اسرائیل فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ نے خدمت کے لیے 1000 فرشتے معین کیے ہیں برزخ۔ تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا؟
اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. تو ایسا نہیں کہ وہ چیزیں اہم نہیں ہیں، لیکن یہ 1000 کا جو ان کو ملا ہے گفٹ، یہ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ تو کہا کہ یہ ملا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی عمر کے آخری 30 سال ایک دن بھی زیارت عاشور کو قضا نہیں کیا. یہ فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی شیرازی کے پاس آیا. اب یہ آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی شیرازی کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے 1920 میں فتویٰ دیا تھا برٹشر کو نکلنے کے لیے انگلینڈ سے. اس کے بارے میں ہم یوٹیوب پہ پورا ہمارا کلپ ہے، اہم 5 فتوے جس کو لوگ نہیں جانتے. برٹشر کے خلاف اعلان جہاد فرمایا تو آیت اللہ العظمیٰ مرزا محمد تقی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور انہی کے ساتھ فتویٰ دیا تھا کس نے نجف سے؟ آیت اللہ العظمیٰ سید سعید حبوبی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. یہ جو آج بعض ادھر ادھر بولتے رہتے ہیں کہ جی نجف میں سیاست نہیں تھی، ایران میں پہلی پارلیمنٹ بنی ہے آخوند خراسانی اور نجف کے علماء کے حکم سے. برٹشر کے خلاف فتویٰ سب سے پہلے نجف سے آیا تھا. کس کا؟ آیت اللہ العظمیٰ مرزا حسن شیرازی اول کا تمباکو والا فتویٰ. اس وقت اس کا ٹائم نہیں ہے، جس میں پوری برٹشر کی سیاست کو پلٹ کے رکھ دیا تھا. برٹشر کے خلاف فتویٰ دیا تھا کس میں؟ ایک موضوع ہے رائٹر کہ جس نے پورے ایران میں سازش کا جال بچھایا تھا. فتویٰ دیا تھا آیت اللہ العظمیٰ ملا محمد کنی نے. پھر برٹشر کے خلاف فرسٹ ورلڈ وار کے بعد فتویٰ دیا تھا کس نے؟ آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی شیرازی نے. اور 1920 میں عراق سے برٹشر کو نکلنا پڑا تھا محمد تقی آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی شیرازی کے فتوے کی وجہ سے. یہ تھے آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی شیرازی. کوئی سادی چیز نہیں تھے، مرجع تقلید تھے، مرجع کل تھے. البتہ ذہن میں رہے اٹلی کے خلاف فتویٰ دیا تھا کس نے؟ آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالحسن اصفہانی نے لیبیا کی حمایت میں. یہ آج کچھ لوگ جو سیاسی بنتے ہیں اور نجف کا مذاق بناتے ہیں، شرم کرنی چاہیے. نجف بھی ہمارا ہے، قم بھی ہمارا ہے، امام خمینی بھی ہمارے ہیں، آغا خوئی بھی ہمارے ہیں، آغا سستانی بھی ہمارے ہیں، آغا خامنائی بھی ہمارے ہیں. ایک کو اوپر لانا، ایک کو نیچے لانا، یہ دین ہے. جتنی سیاسی تحریک نجف سے ہوئی ہیں یاد رکھیں اتنی کہیں سے نہیں. مرزا آیت اللہ العظمیٰ ابوالحسن اصفہانی نے فتویٰ دیا تھا اٹلی کے خلاف. کس کے لیے؟ لیبیا کی حمایت کے لیے. تو جس وقت یہ آیت اللہ جواد مشکور نے اپنا خواب سنایا آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی شیرازی کو، تو وہ گریہ کرنے لگے. انہوں نے کہا یہ تو میں خواب سنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب جو ہے کسی عام آدمی کا نہیں ہے، یہ جواد مشکور کا خواب ہے. اس کے 2 دن کے بعد ٹیلی گرام آیا کہ آیت اللہ مرزا ابراہیم محلاتی کی شیراز میں وفات ہو گئی. یہ ہے زیارت عاشور. وجہ کیا ہے کہ امام حسین سے تعلق جو ہے، امام حسین سب سفینۃ النجات ہیں، سب سفینۃ النجات ہیں، یاد رکھیں. لیکن جو سب سے تیز سفینہ ہے، سب سے بڑا سفینہ ہے، وہ امام حسین کا سفینہ. سب باب الحوائج ہیں لیکن در امام حسین. وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کے مقام پر اس وقت تک تم فائز نہیں ہو سکتے جب تک جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو ان میں سے کچھ قربان نہ کرو. امام حسین نے کچھ نہیں قربان کیا، سب کچھ قربان کیا.